اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ سامعین اکرام، دور حاضرہ میں سادہ لو مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی خاطر راہ راست سے حق کے راستے سے ہٹاتے ہوئے ایک قوم بد مذہب نجدی وہابی دیوبندی جو ہیں، اصل تو مڑ تو ایک ہی ہے نا، نجدی، یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور بھرپور کوشش سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے اندر ناچیز انشاءاللہ الرحمن ان کا قلع کما کرے گا۔ سادہ لوگ مسلمان نہیں جانتے، علم نہیں جانتے، دین نہیں جانتے، اسلام نہیں جانتے، جیسے ان کو کوئی کہہ دے وہ نہیں سوچتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا کہ ٹھیک ہے جس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے بھی تو قرآن پڑھا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور جو وہ کہتے ہیں جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، لہذا جو بابا فرید کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، داتا علی حجویری کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، غوث پاک کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، یہ حرام ہے، قرآن فرماتا ہے۔ ہمارے سادہ لوگ مسلمان، وہ ان کو علم نہیں ہے، جانتے نہیں، فکر نہیں، سمجھ نہیں، تدبر نہیں، وہ کہتے ہیں یار اس نے قرآن پڑھا ہے، وہ اسی بات سے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یار اس نے قرآن پڑھا ہے، قرآن غلط ہو سکتا ہے یا کوئی قرآن کا مطلب بھی غلط بیان کر سکتا ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ دین اسلام کے دشمن، اولیاء کے دشمن اللہ کے قرآن کا مطلب بھی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی غلیظ اور ناقص سمجھ کے مطابق بیان کرتے ہیں اور قرآن کے مطلب کو اپنے پیچھے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ بھی برحق ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان برحق ہے۔ اس کے رد کے لیے میں قرآن پاک کا ترجمہ صرف صحیح طور پہ کرتا ہوں، اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کا، تو انشاءاللہ الرحمن یہ بات اچھے طریقے سے آپ کے سامنے کھل جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غیر خدا کے نام پر جانور وغیرہ ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے انما حرم، یہ دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ شریف کی طرف سے آیت نمبر 173 ہے۔ ارشاد ربانی ہے انما حرم علیکم المیتۃ، کہ تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے، حرام کیا ہے تم پر مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم، یعنی اللہ تعالیٰ نے، حرم کے اندر ضمیر ہے، مرجع مراد اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جو غیر خدا، اللہ کے غیر کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اللہ کے غیر کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یعنی مثلا یہ کہا جائے کہ مثلا بابا فرید کے نام پر کہیں گے جب چھری چلائیں اس کی گردن پر دمبا ہو، بیڑ ہو، بکری ہو، اور بکرا ہو، چھترا ہو، اس طرح یا بھینسا ہو، یا اسی طرح
گائے کا بچہ ہو، بچڑا جو بھی ہو، تو اس کو ذبح کرتے وقت گائے ہو تو ذبح کرتے وقت یہ کہے کہ بابا فرید بابا فرید بابا فرید اور چھری چلائے، یا غوث پاک غوث پاک غوث پاک کہیں اور چھری چلائیں، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ کہیں اور چھری چلائے۔ قرآن فرماتا ہے اگر ایسے ذبح کیا جائے گا پھر حرام ہوگا، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو پھر حرام ہے۔ اگر اس طرح کہا جائے کہ ہم جو ذبح کر رہے ہیں یہ اپنے رب کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں اور اس کا ثواب داتا علی حجویری کو پہنچائیں گے، ثواب بابا فرید کو پہنچائیں گے، ثواب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو پھر یہ حلال ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث با کمال، آقا دو جہاں علیہ السلام، مشکات المصابیح کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قربانی فرماتے تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام دو قربانیاں فرماتے، ایک اپنی جانب سے اور ایک اپنی امت کی جانب سے، امت کی طرف سے۔ اگر یہی مطلب ہے کہ جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، تو پھر جو قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے نام کی کرتے پھر وہ بھی کہو کہ حضور نے حرام کیا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کرام کو وہ حرام گوشت کھلایا معاذ اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ جب قربانی فرماتے تو آپ بھی دو قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے، ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے، حضور کی طرف سے۔ تو اگر یہ کہیں کہ جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، مثلا ذبح کیا جائے اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کا ثواب بابا فرید کو پہنچایا جائے، ثواب داتا علی حجویری کو پہنچایا جائے، ثواب حضرت حسن بصری کو پہنچایا جائے، سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب کو پہنچایا جائے، پھر وہ حرام ہے۔ تو پھر اس کا صاف مطلب یہی بنتا ہے کہ حضرت سیدی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانور ذبح کرتے، دوسری قربانی کرتے، اور اس آپ کی نیت یہ ہوتی کہ یہ حضور کے نام کی ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا بھی معاذ اللہ حرام کھلاتے تھے اور حرام کام کرتے تھے۔ جس طرح ہم آج جانور ذبح کرتے ہیں اور ثواب بابا فرید کی بارگاہ میں، داتا صاحب کی بارگاہ میں، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار کی بارگاہ میں، حضرت بابا محمد شاہ رنگیلا سرکار کی بارگاہ میں، بابا محمد شاہ نقشبندی مجددی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسی طرح کسی اللہ کے پاک ولی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اگر اس کا مطلب یہ لیں یہ حرام ہے، تو پھر جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانور ذبح کرتے اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، تو پھر معاذ اللہ پھر وہ بھی حرام ہوگا۔ اگر اس کو حلال کہیں پھر ماننا پڑے گا کہ جس طرح مولا علی شیر خدا کا کردہ جانور حلال کردہ حلال تھا، اسی طرح آج کے اہل سنت و جماعت سنیوں کا جو حلال کردہ ہے وہ بھی حلال ہے۔ اور پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، آج اگر کسی جماعت کے پاس وہ طریقہ ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور سنی حنفی بریلوی ہیں جن کے پاس وہ طریقہ ہے۔ لہذا جو غیر خدا کا نام لے کر جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت یہ کہا جائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ جانور اس کا ثواب، اس ذبیحے کا ثواب اللہ کے کسی ولی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس طرح مولا علی شیر خدا پیش کرتے تھے، تو لہذا اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے یہ حرام ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ مولا علی شیر خدا اور بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرام کرتے تھے۔ اگر یہ کہیں کہ ان کا حلال تھا تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس طرح ان کا حلال تھا اسی طرح آج کے اہل سنت و جماعت کا وہ ذبیحہ بھی ہر حال میں حلال ہے۔